مجمع الامام الشافعی العالمی کا چوتھا سیمینار حیدرآباد میں کل مغرب کے بعد سے اس کا انعقاد ہوا. پہلی نشست افتتاحی نشست عام اجلاس کل مغرب سے تقریباً 10-10:30 بجے تک رہا. الحمدللہ اس میں خطابات بھی ہوئے. آج پہلی نشست صبح میں فسخ نکاح کے عنوان پر اور دوسری نشست 11:30 کے بعد متبنہ لے پالک بچے کے عنوان پر. اس میں عرض مسئلہ بھی پیش کیا گیا، مناقشہ بھی ہوا. الحمدللہ اس کی تجاویز کی کمیٹی بھی بنائی گئی. مغرب کے بعد سے تقریباً 9:30-10 بجے تک تیسرا مسئلہ بینکنگ اور اس کے متعلق چند سوالات نئے مسائل پر ہوگا، اس کی بھی مقالہ پیش کیا جائے گا، اس پر بھی مناقشہ ہوگا. کل صبح 9 بجے سے 11 بجے تک تقریباً جو مہمان تشریف لائے ہیں ان کے تاثرات ہوں گی. 11 سے 2 بجے تک اس میں حضرت مولانا خالد صفر مدد اللہ العالی کی صدارت میں جو آخری نشست ہوگی اس میں تمام تجاویز جو فائنل تجاویز پیش کر کے پھر اس میں مختصر مناقشے کا موقع پھر فائنل سب کا اتفاق کے اوپر کیا جائے گا. تو فقہ سے ٹکرانے کے لیے نہیں، فقی سے ٹکرانے کے لیے نہیں. ایک زمانہ تھا جس میں اختلاف مخالفت تک پہنچ گیا تھا، وہ زمانہ ختم ہو گیا. اب اختلاف کو ایک دوسرے سے قریب آنے کا ذریعہ بنایا جائے، بات کو الگ الگ انداز سے سوچنے کا ذریعہ بنایا جائے. ان مجامع فقہیہ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مسئلے کی مختلف جہتیں لوگوں کے سامنے آتی ہیں. علماء کے اندر غور و فکر کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے. جب ہم اجتماعی طور پر غور کرتے ہیں تو بعض پہلو ایک آدمی کے ذہن میں ہوتے ہیں اور دوسرے کے ذہن میں نہیں ہوتے، تو ساری باتیں کھل کر سامنے آ جاتی ہیں، جس سے مزید غور و فکر کا موقع ملتا ہے اور اس کا میدان فراہم ہوتا ہے. اور مختلف ذہنوں میں جو الگ الگ آراء ہوتی ہیں، غور و فکر و مناقشے کے بعد آہستہ آہستہ کسی ایک رائے پر اتفاق بھی ہو جاتا ہے. لیکن کچھ مسائل ایسے بھی ہیں جو مسلک کی بنیاد پر بھی پیدا ہوتے ہیں، خاص کر حج کے مسائل ہیں، زکوٰۃ کے مسائل ہیں. تو ان میں ضرورت تھی اس بات کی کہ فقہ شافعی کے نقطہ نظر سے اس پر غور کیا جائے. یہ بڑا ہی اچھا قدم ہے جو مجمع الامام شافعی قائم ہوا. اور میں ماشاءاللہ اس بار فکر شافعی پر بھی انہوں نے پروگرام رکھا. تو نہ حنفی ہونا برا ہے، نہ شافعی ہونا برا ہے، متشدد ہونا برا ہے. آدمی ایک اپنے نقطہ نظر کو سمجھے کہ بس یہی صحیح ہے، دوسری ساری باتیں غلط ہیں. یہ ہماری سوچ نہیں ہونی چاہیے. یہ تمام علماء، تمام فقہا مخلصین تھے اور اللہ تعالیٰ کے مقبولین و مستجابین تھے. اگر اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ خدمت نہیں دی ہوتی. اور یہ امت اللہ نے عجیب غریب بات ہے، ان کو جو فہم دیا، ان کو جو ذہانت دی، ان کو جو علم کی رسائی ملی، میرا خیال یہ ہے کہ تاریخ میں پھر ایسے لوگ پیدا نہیں ہوئے. ایسے عظیم شخصیات ہیں یہ، خاص طور سے چاروں امام اور ان کے تلامذہ، ان کے آس پاس کے بہت سے مجتہدین. لیکن ان چاروں کو اللہ نے ایسی قبولیت عطا فرمائی کہ گویا کہ 4 نہریں جاری ہیں. اللہ نے حق کو ان سے وابستہ کیا. اور یہ بات بھی جو کہی گئی کہ آدمی اگر اس میں ذرا بھی غلط راستہ اختیار کرے اور اس کا ذہن ناقدانہ ہو، ان حضرات کی محنتوں کی اہمیت اس کے ذہن سے نکل جائے، تو یہ بڑے خطرے کی بات. اس لیے کہ دین کا جو فہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حضرات کو دیا تھا، بہت مشکل ہے کہ وہ فہم دوسروں کو حاصل ہو سکے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے فہم کو اصل قرار دیا. صحابہ رضی اللہ عنہم سب سے بڑھ کر، کہ اس آیت کے نزول کے وقت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، وہ ایمان والے اس وقت اگر کوئی تھے تو موجود صحابہ تھے، ان پر سب سے بڑھ کر یہ آیت منطبق ہوتی. اور پھر اس کے بعد ان کے ماننے والے جو متبعین ہیں، جن میں ائمہ 4 اور شروع کی جو 3 صدیاں ہیں جو مشہود لہا بالخیر ہیں، ان پر اس کا انطباق ہوتا ہے کہ اس دور میں دین کی جو صحیح ترجمانی ہوئی اور دین کا جو فہم اللہ نے ان کو دیا تھا، اس کے مطابق انہوں نے دین کو پیش کیا، وہ ہمارے لیے ایک آخری درجے کی حیثیت رکھتا ہے. اب اگر کوئی سمجھتا ہے کہ 1300 سال کوئی دین کو نہیں سمجھا، اب میں سمجھ رہا ہوں، تو یاد رکھیے یہ قرآن مجید کی آیت کا ایک طرح سے انکار ہے. میں ہمارے تمام برادران کی طرف سے، اساتذہ کی طرف سے، جامعہ کی مینجمنٹ کی طرف سے اور مرکز الامام الشافعی جو یہاں شہر حیدرآباد میں ہمارے یمنا اور حضارم کا محلہ قدیم آباد ہے، بستی بارکس کے تمام ہمارے مرکز امام شافعی کے جو ذمہ دار حضرات ہیں، جن میں بالخصوص مفتی عبدالعزیز لہجی صاحب ہیں،
مولانا الیاس بن عثمان ندوی قاسمی ہیں، اور بھی بہت سے ہمارے دوسرے حضرات ہیں جو اس میں الحمدللہ روز اول ہی سے شانہ بشانہ ہماری تمام سرگرمیوں میں اور ہمارے تمام کاموں میں الحمدللہ شامل حال رہے، اور ساتھ ساتھ ہمارے جو ہے مدرسے کے اپنائے قدیم طلباء جن کی فکروں کے ساتھ الحمدللہ یہ کاروان الحمدللہ خیر خوبی کے ساتھ اور آنے والے مہمانوں کی خدمت میں الحمدللہ جو کچھ بھی ہم سے ہو سکا، ہم معذرت کے ساتھ اور تقصیر کے ساتھ اس بات کا بھی اعتراف کرتے ہیں کہ کما حقہ ان آنے والے علماء کی، مفتیان کی، مہمانوں کی خدمت ادا نہ ہو سکی، لیکن دل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس عظیم مقصد کے تحت یہ حضرات شریک ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو امت کے لیے نافع بنائے للعباد والبلاد، اور ہمارے بالخصوص والد محترم الحاج عبدالرحیم بن سالم بانعیم صاحب جو اس پورے جامع الہیہ کے مؤسس ہیں اور بانی و مبانی ہیں، جن کی روز اول ہی سے یہ فکر تھی کہ نشر اشاعت ہو، دین کی دعوت و تبلیغ ہو، اور قرآن کی اور اللہ کے جو ہے احکام کی اور رسول اللہ کی تعلیمات کی جو ہے نا چپے چپے میں نشر و اشاعت ہو اور دعوت و تبلیغ کا کام عام ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے والد مرحوم کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ آگے بھی ہمارے بہت سے عزائم ہیں، حوصلے ہیں، اور جامع الہیہ جدید تعمیر، ترقی، منصوبے، عزائم، اس کے تحت ایک بہت بڑا ہمارا آگے کا مرحلہ بھی ہمارے سامنے درپیش ہے۔ ہم سب حضرات سے، ناظرین اور سامعین سے جو ہے دست بدستہ التجا اور التماس ہے کہ ہمارے اس کام کے لیے بالخصوص جو ہے اپنی پراثر دعاؤں میں ہم کو اور ہمارے والد مرحوم کو اور جامع الہیہ کے تمام جو ہے نا کارکنان کو اپنی قیمتی دعاؤں میں یاد رکھیں اور ہمیں ہمت اور حوصلے سے نوازیں۔